الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اخوان المسلمون اور ملوکیت کو لے کر کے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ حسن بننا نے کس طرح سے ملوکیت کا ساتھ دیا، اور جب ان پر اعتراض کیا گیا تو انہی کے بعض مرشدین نے، عمر تلمسانی جیسے لوگوں نے دفاع کیا کہ ہمارا مقصد ملوکیت کا ساتھ دینا نہیں تھا بلکہ اپنی طاقت کا اظہار تھا، جو کہ بجائے خود یہ دفاع نہیں بلکہ یہ نفاق پر دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ ساتھ دے رہے تھے یہ تو ایک منافقانہ چال ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ بہرحال حسن بننا کی اسی شاہی تائید کی وجہ سے ملوکیت کا جس طرح سے انہوں نے اپنے دور میں دفاع کیا، تمام اخوانیوں نے دفاع کیا، اسی وجہ سے اخوانی جماعت میں انہی کے زمانے میں پھوٹ پڑ گئی، حسن بننا ہی کے دور میں پھوٹ پڑ گئی، اور کچھ نوجوانوں نے 1939 کے اندر اس جماعت سے نکل کر کے شباب محمد کے نام سے ایک الگ جماعت بنائی۔ شباب محمد، ان کی نظر میں اخوانی جماعت اپنی دعوتی اور سیاسی اہداف سے ہٹ چکی تھی۔ یہ حسن بننا کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس دعوتی مشن کو لے کر کے یہ جماعت قائم کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا ہم لوگوں سے، ویسا تو حسن بننا کر نہیں رہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے۔ جب کچھ مخلص نوجوانوں نے دیکھا جو بیوقوف بن کے چلے آئے تھے اس جماعت میں، انہوں نے چھوڑ دیا ساتھ اور نکل کر کے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی شباب محمد کے نام سے۔ ان کی نظر میں اخوانی جماعت دراصل اپنی دعوتی اور اپنے سیاسی اہداف سے بالکل ہٹ چکی تھی، اور حکومتی اہلکاروں بالخصوص علی ماہر پاشا کے ہاتھ کا کھلونا بن چکی تھی، جو کہ وفد پارٹی کے خلاف مصری عوام میں بدگمانی پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ حالانکہ یہی جماعت پہلے وفد پارٹی کے حق میں رہا کرتی تھی۔ کسر ملکی کی تائید کے نتیجے میں اخوانی جماعت کی اہمیت شاہ فاروق کی نظر میں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کئی انگریزوں کے سامنے مصری حکومت کی طرف سے اخوانی جماعت کی تعریف کی جانے لگی۔ بالخصوص اس وقت کا وزیر اعظم حسین سری پاشا نے اخوانی جماعت کی شبیہ کو انگریزی حکومت کے سامنے خوب اچھا بنا کر کے پیش کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مصر کے اندر برطانوی اہداف کو نشانہ بنانے اور تخریبی اعمال کے ارتکاب میں اخوانی جماعت کو ملوث پایا گیا، جس کے نتیجے میں حسن بننا کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن مصری پارلیمنٹ اور کسر ملکی کے دباؤ میں انہیں 1 مہینے کے اندر ہی رہا کر دیا گیا۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد حسن بننا کے اندر مزید حرکت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اپنی سیاسی اور دعوتی سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا، حتیٰ کہ قصر شاہی کے طرف سے شاہی محل کی طرف سے تمام صوبوں کے نام یہ فرمان جاری ہو گیا کہ اس جماعت کی سرگرمیوں میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ ساتھ ہم اس جماعت کے دوہرے معیار کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چنانچہ جہاں ایک طرف شاہی خاندان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں یہ، وہیں دوسری طرف وزیر اعظم اور دوسرے سیاسی رہنماؤں کی برائی کرتے ہیں اور انہیں اسلام سے ہی نکالا دے رہے ہیں۔ جماعت کے جنرل سیکریٹری صالح اسماوی اسی وقت کے مصر کے وزیر اعظم محمد محمود پاشا پر برستے ہوئے یہ عنوان قائم کرتے ہیں، یا مصر حتمی اسنامہ وطہری دیارک للصالحین، جس کے اندر لکھتے ہیں زعماء مصر لا یملکون نفعا ولا ضرا یستفیدون ولا یفیدون، نحن نعبد اسناما فی شکل زعماء وأصنام اليوم يمتصون دماء الأمة ويستأثرون بخيراتها يخطئونها ويغررون بها
هؤلاء زعماء جميعا ومن ورائهم احزابهم ليس لهم الا برنامج واحد يتلخص في كلمة واحدة هي الحكم. صحیح کہا صالح اسماوی نے کہ یہ سیاسی رہنما اور ان کے پیچھے جو جماعتیں ہیں ان سب کا مقصد صرف کرسی اور اقتدار کا حصول ہے. ان کا مقصد ایک ہی ہے، اقتدار کا حصول. کہہ رہے ہیں کہ مصر کے جو رہنما ہیں اس وقت سیاسی رہنما، یہ لوگ کسی چیز کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہیں، یہ فائدہ پہنچاتے نہیں ہیں، صرف فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم حکمرانوں کی شکل میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور آج کے جو بت ہیں یہ امت کا خون چوس رہے ہیں، ان کی دولت کو ہضم کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف کرسی اقتدار کے بھوکے ہیں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور حکومت جبکہ اس وقت شاہی حکومت تھی، دیگر حکمرانوں کی ایک شخص برائی کر رہا ہے اور حسن بننا شاہی محل میں بیٹھ کر کے عائش کر رہے ہیں. آگے محمود پاشا کے بارے میں لکھتے ہیں، قبل ان یرتدی الریاسہ خلا عصبیتہ للاسلام وما كاد يجلس على كرسي الحكم حتى تنكر لأعمال المسلمين وفاز بثقة الانكليس. کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا لباس پہننے سے پہلے ہی اس بندے نے رداء اسلام کو چاک کر دیا تھا، مطلب اسلام سے خارج ہو گیا. محمود پاشا کی تکفیر کر رہے ہیں اور ملک فاروق کو سب سے بڑا مسلمان قرار دے رہے ہیں. چنانچہ کرسی اقتدار سنبھالتے ہی مسلمانوں کے آرزوؤں کو ختم کر کے انگریزوں کے اعتماد میں چلا گیا. اور محمود پاشا جو کہ وزیر اعظم تھا اس وقت، جو ان لوگوں کے خلاف تھا، اخوانیوں کے خلاف تھا، تو اس کے لوگ برائی کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کی تکفیر کر دی، اس کو اسلام سے نکال دیا. اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ملک فاروق ان کی تعریف کرتا تھا، تو اس کو یہ لوگ الہی بادشاہ کہتے تھے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے، حامی المصحف کا لقب دے رکھا تھا. تو یہ ان کے حسن بننا اور ان کی جماعت تھی اس زمانے میں، کہ یہ لوگ کس طرح سے ملوکیت کے پرستار تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے، اس کے حق میں نعرے لگاتے تھے، کیونکہ اس سے بہت کچھ ان کو حاصل کرنا ہوتا تھا. بادشاہ وقت نے کہہ دیا تھا کہ ان کے مراکز یہ جہاں چاہیں کھول سکتے ہیں، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا. تو یہ لوگ بہت خوش تھے، ملوکیت کی تعریف کر رہے تھے. حالانکہ وضعی دستور بنا دیا گیا تھا 1923 کے اندر، اسی وقت بنا دیا گیا تھا جب انہوں نے جماعت کو اپنے قائم ہی نہیں کیا تھا، اور وہی دستور چلا آ رہا تھا، وہی وضعی قانون چلا آ رہا تھا. لیکن پھر بھی اس کی یہ لوگ تعریف کر رہے تھے، محض اس لیے کہ اس نے آزادی دے رکھی تھی انہیں، تو اس کی تعریف کرتے تھے. اور وہیں پر محمود پاشا جو وزیر اعظم تھا وہ ان کے خلاف تھا، صرف خلاف تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ وقت کی طرف سے ان لوگوں کو آزادی حاصل تھی. کوئی بھی قدم اٹھاتا تو وہ معاف کروا دیتا تھا فوراً. تو یہ چونکہ خلاف تھا اس لیے اسے یہ لوگ مرتد اور کافر کہہ رہے تھے. تو ان کا جو بھی مخالف ہوا ان کی کتاب میں دیکھو گے فوراً اس کو کافر مرتد قرار دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جماعت میں رہا ہو اور جماعت چھوڑ کے چلا جائے تو بھی ان کے نزدیک مرتد ہو جاتا ہے. وہ تکفیر کی بحث آئے گی انشاءاللہ تو تفصیل سے میں بتاؤں گا ان کے اقوال کے ذریعے سے. تو یہ ان کی حالت ہے. آج جو ملوکیت کی یہ لوگ مذمت کرتے ہیں، حسن بننا کے اس طرز عمل پر ان کی کبھی نظر نہیں جاتی ہے. اس وقت جو اخوانی جس وقت بنیاد پڑی تھی، چاہے اخوانی جماعت ہو چاہے جماعت اسلامی ہو، ان لوگوں نے سید مودودی نے اور ان کے بعد جو جماعت کے رہنما بنے، یہ لوگ خلیج میں جاتے تھے، کیسے وہاں سے چندے لاتے تھے، پیسے لاتے تھے. خلیجی ممالک میں جتنی ملوکیتیں قائم ہیں اس وقت، کبھی ان لوگوں نے برائی نہیں کی ہوگی.
ان کے رہنماؤں نے کبھی ملوکیت کی برائی نہیں کی ہے، نہ اپنی زبان سے تقریروں میں کی ہے موجودہ دور کے شاہی نظاموں کی، اور نہ ہی لکھ کر کے کی ہے۔ اور اسی طرح سے حسن بنا وغیرہ، چاہے حسن بنا ہو، حسن حزیبی ہو، عمر تلمسانی ہو، جو پرانے مرشدین ہیں، کسی نے مذمت نہیں کی ہے شاہی خاندان کی، شاہی حکومتوں کی، جو محمد علی کے دور سے چلی آ رہی تھی، وہ 1952 تک قائم تھی۔ جمال عبد الناصر نے جس کو ختم کیا ہے، جنرل نجیب نے ختم کیا ہے شاہی حکومت کو، اور اس کے بعد فوجی حکومت اس نے قائم کیا۔ تو ان لوگوں نے جب تک وہاں مصر کے اندر شاہی حکومت قائم تھی کبھی مذمت نہیں کی، کبھی اس کی برائی نہیں کی، اس کے ساتھ ہمیشہ بنے رہے، صرف اس لیے نہیں مذمت کی کیونکہ ان کا فائدہ تھا۔ بعد میں مذمت کرنا شروع کر دی، جب حکومت ختم ہو گئی اس کی مذمت کرنا شروع کر دی، اور جب فوجی نظام آیا اس کی تعریف کرنا انہوں نے شروع کر دی، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ساتھ میں رہیں گے، ہمیں ساتھ میں ملیں، ہمیں ساتھ میں رکھیں گے اور حکومت میں ہمیں سارا حصہ دیں گے۔ لیکن جب حصہ نہیں ملا، جمال عبد الناصر نے جب انہیں بھی ہٹا دیا، ان لوگوں کو کوئی حصہ نہیں دیا، کوئی وزارت نہیں دی سوائے ایک وزارت کے، وزارت الاوقاف، تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، بولے صرف ہم وزارت الاوقاف کے لیے بنے ہیں کیا؟ حسن حزیبی تھے، وہ غصہ ہو کر کے چلے آئے، اس نے کہہ دیا کہ یہی ایک وزارت ہے، اگر تم کو لینا ہے تو لے لو، نہیں تو جاؤ۔ چلے گئے غصہ ہو کر کے۔ بعد میں حسن باقری کو، جو کہ جماعت اخوان المسلمون سے تھے، یہ بھی اس کے رکن تھے، حسن بنا کے ساتھیوں میں سے تھے، جمال عبد الناصر نے ان کو بلا کر کے اور کہا کہ یہ قبول کر لو، وزیر اوقاف بن جاؤ، نہیں تو یہ بھی چلا جائے گا، یہ وزارت بھی چلی جائے گی تمہارے ہاتھ۔ چنانچہ وہ انہوں نے قبول کر لیا اور وہ وزیر بن گئے۔ حسن حزیبی نے ان کو جماعت سے نکال دیا کہ میرے مشورے کے بغیر کیسے تم نے لے لیا، جماعت سے دھتکار دیا، نکال دیا ان کو، حسن باقری کو۔ بہت بڑے اخوانی عالم تھے، حسن بنا کے ساتھ رہ چکے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جمال عبد الناصر کی حکومت میں انہوں نے ساتھ دے دیا۔ پھر اس کے بعد وہ فوجی نظام بھی ان کے یہاں برا ہو گیا، فوجی نظام بھی برا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جمہوریت لا رہے ہیں، ڈیموکریسی میں ان کا اعتماد آ گیا، جمہوریت کو یہ لوگ سب سے اچھا کہہ رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی اب ان کے یہاں چاہے وہ ملوکی نظام ہو، بادشاہی نظام ہو، اب چاہے فوجی نظام ہو، سب برا ہو گیا۔ پہلے بہت اچھا تھا، اب سب برا ہو گیا، صرف اور صرف ان کی نظر میں، جماعت اسلامی والوں کے، اخوان المسلمین والوں کے، تنظیم اسلامی والوں کے، سب کی نظر میں۔ تنظیم اسلامی والے تو ابھی بھی خلافت قائم کر رہے ہیں، بہرحال اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی والے اب صرف اور صرف جمہوریت پہ آ گئے۔ خلافت تو بہت تھوڑا مشکل ہے، بس جمہوریت ہے، اسی کو ہم خلافت سے دیکھ سکتے ہیں، خلافت کی نظر سے۔ اسی میں ہم تھوڑا سدھار کر لیں تو ہمیں خلافت دکھنے لگے گی۔ یہ لوگ جمہوریت کو اب اس طرح سے مطلب خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، جیسے شیطان ہر برائی کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ لوگ جمہوری نظام کو، ڈیموکریسی کو، یہودیوں کے بنائے ہوئے نظام کی یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں اب، کیونکہ ان کو بعد میں کئی ملکوں میں حکومتیں ملنے لگیں اور حاصل بھی کیا انہوں نے، وہاں پہ حکومت بھی قائم کی۔ تو چونکہ جمہوری طرز حکومت پر انہوں نے اپنی کرسی جمائی، تو ظاہر سی بات ہے اس کی تعریف کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ لے دے کر کے جمہوریت کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں مضبوط حکومتیں ہیں، جہاں کی فوج مضبوط ہے، جہاں کی گورنمنٹ مضبوط ہے عالمی اسلام کے اندر، اس کو ختم کر دیا جائے اور وہاں پہ جمہوری نظام، ڈیموکریسی لاگو کر دیا جائے۔ ان کی یہی کوشش ہے، اور جہاں یہ حکومت لاتے ہیں یہی قائم کرتے ہیں، لیکن پہلے اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ بھی ان کی پہچان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ ان کے جو مرشدین ہیں بڑے بڑے، وہ لوگ ملوکیت کے کس طرح سے پرستار نظر آتے ہیں، لیکن یہ لوگ آج مذمت کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں مذمت کر رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، اور آپ کے پاس کیا بیس ہے، کیا بنیاد ہے، اس لیے مذمت کر رہے ہو؟ کیوں وہاں سے ٹھکرائے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو؟
اور آپ کے آقاؤں کو مرشدوں کو ٹھکانہ مل رہا تھا تو ان لوگوں نے نہیں مذمت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی بات تھی اور وہی چیز جانتے ہو تم لوگ, تبھی مذمت کر رہے ہو, نہیں تو نہیں کرتے. ہم آخری پوائنٹ پہ آتے ہیں. کیا اسلام میں کوئی متعین یا کوئی مخصوص نظام حکمرانی کا طریقہ پایا جاتا ہے جس کے مطابق اسلامی حکومت کا چلانا واجب ہے, کہ نہیں بس یہی ہے ایک طریقہ؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے خاص. ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ کون سا زمانہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, صحابہ کرام کا زمانہ. جتنا جاؤ صحابہ جب تک تھے ان کے دور میں جو طرز حکمرانی تھی ہم دیکھتے ہیں مختلف تھی. کوئی ایک طرز حکمرانی ہمیں نہیں ملتا, الگ الگ ملتا ہے. اس لیے پتا چلا کہ انہی میں سے کوئی ایک اختیار کیا جائے گا. کوئی ایک خاص ہمارے پاس نظام حکمرانی نہیں ہے کہ ایک طریقہ ہو. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن. ان کی افضلیت کی بنیاد پر لوگوں نے بنایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ کی چناؤ میں اختلاف ہوا. مہاجرین نے کہا ہم میں خلیفہ ہو, انصار نے کہا یہ خلیفہ ہم میں سے ہو. بعض صحابہ کے اجتہاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, لہذا معاملات کی امامت بھی وہی کریں گے. اس طرح انہیں خلیفہ چن لیا گیا. قیاس کیا صحابہ کرام نے اور فضیلت بتائی گئی حضرت ابو بکر کی. تو صحابہ نے قیاس سے اور ایک افضل شخصیت کے ہونے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا. کہ ان کی کتنی قدر تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا اہم سمجھتے تھے, ان کی شخصیت کو, کہ اپنی وفات سے پہلے نماز جو کہ بہت عظیم عبادت ہے اس کی امامت کے لیے کس کو چنا؟ ابو بکر صدیق کو چنا. تو عبادت کے اندر امامت کرنے کے لیے, اگوائی کرنے کے لیے جو بندہ نبی کے دور میں چنا گیا, اب معاملات کے اندر بھی اگوائی کے لیے ہم اسی کو چنیں گے. اس لیے لوگوں نے حضرت ابو بکر کا نام لیا اور ان کو بغیر کسی اختلاف کے بنا. جو لوگ اختلاف کر رہے تھے, جیسے سنا ان لوگوں نے یہ بات آئی ابو بکر کے لیے, سب لوگ خاموش ہو, اختلاف سب ختم ہو گئے. تو یہ ایک طریقہ ہمارے سامنے ہے خلیفہ چننے کا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور آپ سے کہا گیا کہ خلیفہ چن لیجیے. موت سے پہلے آپ نے حضرت عمر کا نام لیا بغیر کسی کے مشورے سے. حضرت عمر کو چن لیا, کہا میرے بعد حضرت عمر جو ہے یہ خلیفہ رہیں گے. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ ایک موجود خلیفہ اپنی زندگی میں کسی کا نام بتا کے چلا جائے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. اس میں کوئی رائے, کوئی مشورہ نہیں کسی سے. حضرت ابو بکر نے ایسے ہی کیا, کسی سے مشورہ نہیں لیا. وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر بہتر ہے, ان کا نام لے لیا اور اس کے بعد وہ خلیفہ چن لیے گئے. اتفاق سے سب لوگوں نے بیعت کیا, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا, آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ نہیں چنا تھا, اپنے بعد کسی کی طرف کسی کا نام نہیں لیا. حضرت ابو بکر نے کون سا طریقہ وہ نام لے کے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کے درمیان والی کیفیت استعمال کی. آپ نے پارٹیکولر کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا, جیسا کہ اللہ کے رسول نے کسی کا نام نہیں لیا, کسی کو بتایا نہیں کون بنے گا. لیکن آپ نے تو نام لیا لیکن کئی لوگوں کا نام لیا.
اور نام لیا تھا حضرت ابوبکر نے، لیکن انہوں نے ایک آدمی کا نام لیا تھا، لیکن حضرت عمر نے کئی لوگوں کا نام لیا، 6 لوگوں کا نام لیا، 6 لوگوں کا ایک پینل بنا دیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ انہی میں سے ایک آدمی خلیفہ ہوگا، یعنی 5 لوگ تنازل اختیار کر لیں گے اور ایک بن جائے گا خلیفہ۔ اس طرح سے انہوں نے، یہاں بھی ایک ہی آدمی کا دخل ہے، خلیفہ وقت جو ہے وہ 5 لوگوں کا نام لیتا ہے کہ انہی میں سے کسی ایک کو بننا ہے، جو بہتر ہو وہی بن جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، پہلے طریقے دوسرے طریقے سے ہٹ کر کے یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان کو لوگوں نے بنا لیا تھا خلیفہ۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے۔ ان کی کیا صورت تھی؟ بالکل ہنگامی صورت۔ ایک خلیفہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، شہید کر دیا گیا بلوائیوں نے، کوئی نام نہیں ہے۔ اس سے پہلے تھا کچھ اشارہ تھا، ابھی کچھ اشارہ بھی نہیں ہے، کسی کا نام بھی نہیں لیا گیا، کوئی پینل بھی نہیں بنایا گیا، افراتفری کا عالم ہے، ہنگامی صورتحال ہے، زبردستی بلوائیوں نے خلیفہ چنا بنایا۔ اس کے بعد ہنگامی طور پر خلیفہ وہ بن گئے، پھر بعد میں سب لوگوں نے بالاتفاق مدینہ کے جو لوگ تھے بیعت کیا۔ یہ چوتھا طریقہ کہ ہنگامی صورتحال میں کیسے خلیفہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہ پچھلے تمام طریقوں سے ہٹ کر کے ہے۔ اب دیکھتے ہیں، حضرت علی کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے خلیفہ بنا دیجئے حضرت علی کی۔ آپ کے بیٹے حسن موجود ہیں، ان کو کیا خلیفہ چن لیں ہم لوگ؟ آپ نے نام نہیں لیا، کہا میں نہیں کہوں گا، جس کو تم لوگ بہتر سمجھنا بنا لینا۔ بہرحال لوگوں نے آپ کے بعد حضرت حسن ہی کو خلیفہ بنایا۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا پہلے سے بھی، چاروں طریقوں سے یہ الگ تھا۔ پانچواں طریقہ، ٹھیک ہے آپ نے نام نہیں لیا اور لوگوں نے اتفاق سے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، لیکن اس میں نیاپن کیا ہے؟ نیاپن یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنایا گیا ہے، باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنایا گیا، یہ اس کے اندر نیا ہے۔ یہ پچھلے تمام طریقوں سے الگ ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، یہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہے۔ حضرت حسن کے دور حکومت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی خلافت راشدہ کے دور میں باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن رہا، اس کو خلیفہ راشد ہم کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا انتخاب باپ خود کرے دوسروں کے مشورے سے، یا اس کے علاوہ پبلک کرے، بہرحال بیٹا بن رہا ہے، اس کو موروثی ہی کہا جائے گا۔ اور اس سے پتہ چلا کہ باپ کے بعد اگر بیٹا اہلیت رکھتا ہے تو موروثی خلیفہ بننا یہ کوئی برا نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح سے خاندانی حکمرانی اور موروثی حکمرانی کہہ کر کے جو بدنام کیا جاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اب دیکھیں حضرت داؤد بھی حضرت سلیمان کے وارث ہوئے تھے، نبوت اور بادشاہت دونوں میں وہ وارث سلیمان و داؤد، تو کیا اس کو کوئی برا کہتا؟ وہ بھی تو موروثی بادشاہت ہے، جو بنے تھے حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان کے وارث بنے تھے، نبوت کے اندر بادشاہت کے اندر نبی اور بادشاہ دونوں بنے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اپنے باپ کے بعد، اس کو بھی وراثت کہیں گے،
کہ وراثت میں ان کو ملی ہے خلافت، ظاہر سی بات ہے۔ لوگ چاہتے اگر غلط ہوتا یہ طریقہ تو لوگ نہیں بناتے، کہتے نہیں صحیح ہے، ہم دوسرے کو بنا لیتے ہیں، حضرت علی کے بیٹے کو نہیں بنائیں گے، کسی دوسرے کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ اہلیت رکھتے تھے اس لیے ان کو بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ تصور صحابہ کے دل میں نہیں تھا کہ بیٹا بعد میں بنے گا تو یہ غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب تصور صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اعتراض کیا تھا یزید کے لیے، وہ ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اعتراض اگر وہاں کیا تھا تو یہاں بھی کرتے۔ صحابہ کرام کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کوئی بھی اگر خلاف ہوتا تھا دین کے بارے میں تو اس کا اعتراض کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے جو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ کوئی غلط کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اسے ہم موروثی کہہ کر کے بدنام نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد دیکھیے چھٹا طریقہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنتے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بالاتفاق حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا لیا جاتا۔ خلیفہ موجود ہے، ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، ابھی تک کیا تھا، وفات ہو جاتی تھی، اس کے بعد مرنے کے بعد خلیفہ بنتا تھا، جو بھی ہو مشورے سے ہو، یا پہلا خلیفہ بتا کے جاتا تھا نام کہ میرے بعد یہ ہوگا، یا بعد میں لوگ چنتے تھے، جو بھی حال ہو، لیکن خلیفہ مر جاتا تھا، اس کے بعد دوسرا بنتا تھا۔ ابھی کیا ہے، خلیفہ زندہ ہے، وہ اپنی خلافت سے تنازل اختیار کر لیتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے اور دوسرے کو دے دیتا ہے تاکہ امت کے اندر اختلاف نہ ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے خلافت کا، یہ چھٹا طریقہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلافات سے بچنے کے لیے دستبردار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے مستحق فرد کو خلافت سونپ دیتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ تھا، سبائیوں کی شرارت سے نپٹنے، خون خرابہ سے بچاؤ کے پیش نظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کی تھی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے کہ جب تک ہم دستبردار نہیں ہوں گے تب تک ان سبائیوں سے نہیں نپٹ سکیں گے۔ اور یہ ثابت کر دیا بعد کے واقعات نے کہ حضرت معاویہ جب خلیفہ بنے تو کس طرح سے انہوں نے سبائیوں کو چن چن کر کے مارا۔ جتنے بلوائی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھے، سب کو چن چن کر کے مارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت حسن اور حسین نے ساتھ دیا، کبھی نہیں اعتراض کیا۔ حضرت معاویہ کی کسی سیاست پر کبھی ان لوگوں نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت معاویہ نے ایک ایک کو چن چن کر کے مارا، جتنے قاتل تھے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو حضرت معاویہ بھی قاتلین کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور ان کی یہاں اور کوئی چاہت اور کوئی رغبت نہیں تھی۔ یہ ثابت کر دیتا ہے بعد میں جب یہ مستقل طور پر خلیفۃ المسلمین بنے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہی چیز تھی کہ جب تک مصالحت نہیں کریں گے، ایک مضبوط خلیفہ جب تک بن کر کے سامنے نہیں آئے گا، جب تک کہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے اور سبائیوں کی اور ان چال بازوں کی یہ سازشیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کے بعد امن و امان کے ساتھ حکمرانی چلتی ہے۔ یہ چھٹا طریقہ تھا جو میں نے بتایا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جھیل چکے تھے، دیکھ چکے تھے کیسے امت کے اندر خون خرابہ ہوا ہے، اختلافات کیسے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس خون خرابے کی ڈر سے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اور یہ صحابہ کے مشورے سے آپ نے کہا جاتا ہے، روایتوں صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بھی 4-5 لوگوں کا آپ نے پینل بنا دیا تھا کہ انہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ اس میں حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کا نام تھا، حضرت حسن کا نام تھا، عبداللہ ابن عمر کا نام تھا، عبداللہ ابن زبیر کا نام تھا، 4-5 لوگوں کا نام تھا کہ ان لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام کے مشورے سے کہ لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، اب وہ دور نہیں ہے حضرت عمر کا دور، ابو بکر کا دور، اختلافات ہو جائیں گے، اس لیے کسی ایک کی تعین کرنا کہ جس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو جائے اور اختلاف کا شکار نہ ہو امت۔ اس میں رائے مشورے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا اور آپ نے استخارہ بھی اس کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے جس کو میں نے بنایا ہے تو میری زندگی ہی میں اس کی موت دے دے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس طرح سے دعا کی تھی باقاعدہ کہ اگر میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے جو میں نے رائے اور مشورے سے کیا ہے تو پھر میری زندگی میں میرے بیٹے کو موت دے دے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی۔ تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، البتہ اکثریت 99% لوگوں نے اتفاق کیا تھا، اور اس تعلق سے بہت ساری بے بنیاد روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہیں۔ ہاں چند لوگوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن یہ سن لیں کہ یزید کی کسی اخلاقی چیز کو بنیاد بنا کر کے نہیں، کسی اور وجہ کو بنیاد بنا کر کے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان سے افضل لوگ موجود ہیں، پھر ان کو کیوں پہلے سے ولی عہد بنا دیا گیا ہے؟ ان سے بھی اچھے اچھے لوگ موجود ہیں۔ صرف اس وجہ سے فاضل اور مفضول کی بات تھی، اس وجہ سے ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بنا دیا جائے؟ کیا ہم کیسر و کسریٰ والی حکومت دیکھنا چاہتے؟ تو اپنی اپنی رائے تھی 1-2 لوگوں کی، ورنہ لوگوں نے اتفاق کیا، اتفاق رائے سے بنایا گیا تھا۔ اور جب بیعت کر لی گئی تھی، حضرت عمر بھی اختلاف کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اختلاف کیا تھا، لیکن جب لوگوں نے اتفاق کر لیا تو انہوں نے بھی بیعت کی۔ اور ہم نے دیکھا کہ حرہ کے موقع پر جب مدینہ والوں نے بیعت کو توڑنا چاہا تو عبداللہ بن عمر سب سے پہلے آگے تھے لوگوں کو منع کرنے کے لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول، ہم نے کتاب و سنت پر بیعت کی ہے، یزید بن معاویہ سے ہم توڑ نہیں سکتے۔ آپ سب سے آگے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ تو یہ 7واں طریقہ ہے کہ خون خرابے کی ڈر سے اپنی زندگی ہی میں کوئی جانشین بنا دیا جائے۔ یہ 7واں طریقہ ہے، وہ خاندان ہی میں سے کیوں نہ ہو، آدمی بنا سکتا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو خلیفہ بنا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا۔ اسلامی حکمرانی کا یہ سارا طریقہ ہے، جتنے 6-7 طریقے گزرے ہیں، ان سب کو ہم اسلامی طریقہ کہیں گے، ان سب کو ہم اسلامی طرز حکمرانی کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو موروثی کہہ کر کے اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے، یہ رافضی طریقہ ہے۔ اس سے حضرت حسن کی خلافت خود مجروح ہوتی ہے، حالانکہ وہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق خود وہ منہاج النبوہ تھی، علی منہاج النبوہ حکومت تھی۔ پھر اگر علی کے بعد حسن کی خلافت صحیح ہو سکتی ہے تو معاویہ کے بعد یزید کی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان 7 طریقوں میں حالات کے اعتبار سے کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ حکمرانی یہ کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، نظام حکومت جو ہو وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ 7 طریقے نظام حکمرانی ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتے ہیں، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ بس خلفاء اور بادشاہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق حکومت کریں، بادشاہوں کی غلطیوں پر عوام کے لیے صبر ہے، اور ان سے بغاوت کرنا، یہ سے گریز کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بس انہیں موحد ہونا چاہیے، توحید کا دلدادہ ہونا چاہیے، شرک اور بدعت سے نفرت ہونی چاہیے، شرک اور بدعت کا خاتمہ ہونا چاہیے، عدل اور انصاف کو قائم کرنا چاہیے۔ قبر پرستی، بت پرستی
اور مزار پرستی، شرک اور بدعت کے جتنے اڈے ہیں ان کو ختم کرنے والا ہونا چاہیے، جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک اور بدعت یہ سب سے بڑا ظلم بتایا گیا شریعت کے اندر، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہیے، اب وہ چاہے خلیفہ ہو چاہے بادشاہ ہو، اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے نہ حدیث کے اندر ہے، بلکہ حکمرانی جو ہے اور حکومت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔